نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کی اس بہت ہی بابرکت اور باسعادت محفل کا آغاز میں سورۃ الزمر کی آیت نمبر 18 سے کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خوشخبری سنا دیجئے میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اور یہی لوگ عقل والے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر کی محفل ہے، اس کی باتیں ہیں، اس کے انعامات اور احسانات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات سے بڑھ کر اور بات کس کی اچھی ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سورۃ حامیم السجدہ میں فرمایا آیت نمبر 33 میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس سے بڑھ کر اور بات کس کی اچھی ہے جو بلائے اللہ کی طرف اور عمل صالح کرے۔ تو اللہ کے ذکر کی محفل میں اللہ کی باتیں ہیں، تو خدا کرے کہ آج ہم یہاں بیٹھ کر خلوص نیت کے ساتھ، دل کی چاہت کے ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں سنیں۔ ہمارا یہاں خلوص نیت سے بیٹھنا، دل کی چاہت سے اللہ تعالیٰ کی باتیں سننا اور عمل کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں بڑھنا نصیب فرما دے اور اللہ تعالیٰ قبول فرما دے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کس لمحے کی کون سی سوچ ہمیں بہترین عمل کی طرف راغب کر دے، کون سا لفظ ہمیں عمل صالح میں آگے بڑھا دے اور جنت میں لے جانے کا سبب بنے۔ میری بہت ہی پیاری سی بہنوں اور بیٹیوں، آج ہم استقبال رمضان کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ شعبان المعظم کی آخری تاریخیں ہیں، بہت خوبصورت دن ہیں۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج کی اس محفل کا آغاز میں بھی انہی الفاظ سے کروں جن الفاظ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو واعظ فرمایا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخوں میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا۔ آپ نے فرمایا تمہارے اوپر ایک مہینہ سایہ فگن ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کے روزے کو فرض کیا ہے اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنا دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی بھی نیکی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، وہ ایسے ہی ہے جیسے غیر رمضان کا اس نے فرض ادا کیا ہو، اور جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے وہ ایسے ہے جیسے غیر رمضان میں اس نے 70 فرض ادا کیے ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، رب کریم ہمیں ہماری زندگیوں میں انشاءاللہ ایک اور رمضان المبارک عطا فرمانے والا ہے۔ اس خوش نصیبی پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے، ہر سانس، ہر لمحہ، ہر پہلو، ہر انداز سے جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک کے آنے سے 6 مہینے پہلے دعا مانگنا شروع ہو جاتے تھے کہ اے اللہ تو ہمیں اپنے کرم اور رحمت سے ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ اور ہم آپ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دعا مانگا کرتے تھے، ماہ رجب سے ہی رمضان تک پہنچنے کی دعا مانگنا شروع ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے۔ ایسی دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف رمضان المبارک کے لیے مانگی۔ الحمدللہ رب کریم ہمیں انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں ایک اور رمضان المبارک عطا فرمانے والا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے،
ورنہ ہمارے کتنے اور ساتھی اور ہمارے پیارے جو پچھلے رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے، مگر یہ رمضان المبارک آنے سے پہلے ہی رمضان المبارک کی لذت بھری انتظار دل ہی میں لیے حکم ربی قبروں میں جا لیتے ہیں۔ رب کریم ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کے اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے، رب کریم ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے، ان کے پیاروں کی ہر نماز میں مانگی ہوئی ان کے لیے دعائے مغفرت کو رب کریم قبول فرمائے اور انہیں وہاں اعلیٰ درجات سے نواز دے۔ میری بہت ہی پیاری سی بہنوں اور بیٹیوں، بے شک ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، لیکن روزے کو دیگر عبادات پر وہ فضیلت ہے جیسے خانہ کعبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوسرے گھروں پر فضیلت حاصل ہے۔ بہت ہی پیارے سے میرے سامعین، ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ سچی بات تو یہ ہے کہ جوانی کی تمام تر طاقتوں اور تب و تاب میں دنیا ہی کا ہم علم حاصل کرتے رہے، دنیاوی ڈگریاں اکٹھے کرتے رہے اور دنیا ہی کا علم ہم اسی مصروفیت میں ہم روزی کماتے رہے، لیکن الحمدللہ کہ رب کریم نے اس بڑھاپے میں یا زندگی ختم ہونے سے پہلے علم الہی کی طرف رب کریم نے راغب کیا۔ یہ اس کا کرم ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھا جائے، احادیث کا مطالعہ کیا جائے اور دین الہی کے علم کو جانا جائے۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ علم الہی میں آنے کے بعد میں اپنے محسوسات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ علم الہی سے پہلے جب زندگی میں قرآن پاک کا علم اور احادیث مبارکہ کا علم نہیں تھا، رمضان المبارک اس وقت بھی آیا کرتے تھے، روزے اس وقت بھی رکھتے، جتنے عبادات ہو سکتی وہ بھی کرتے، مگر جب علم الہی سے آگاہی کے بعد جب میں نے فرمان ربی اور احادیث مبارکہ میں رمضان المبارک کے ہر لمحے کے فضائل کو پڑھا، یقین جانیے یہ میرے علم و خیال سے بہت آگے تھا۔ میں نے جب یہ حدیث مبارکہ پڑھی کہ فرمایا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی رب کریم عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں چھوڑو اور رمضان المبارک میں صرف روزہ داروں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ رب کریم رمضان المبارک میں سمندر کی مچھلیوں، زمین کی چیونٹیوں اور فضا کے پرندوں کو روزہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کے کام پر مامور کر دیتا ہے۔ رب کریم رحمت کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرا بندہ جب سحری کے لیے اٹھے تو تم اس پر رحمت بھیجتے رہو۔ ہر روز 70,000 فرشتوں کو رب کریم حکم دیتا ہے کہ روزہ داروں کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں۔ رمضان المبارک میں رب کریم روزہ داروں کے سونے کو عبادت اور گفتگو اور ذکر کو تسبیح کا درجہ دے دیتا ہے۔ یقین جانیے جب یہ حدیث مبارکہ میں نے پڑھی، دل کی کیفیت ہی بدل گئی۔ رمضان المبارک رب کریم کی رحمت نظر آنے لگا اور پورا مہینہ یوں محسوس ہوتا، واقعی وہ محسوس ہوتا کہ رب نے رحمتوں کے لنگر کھولے ہوئے ہیں۔ صبح سحری کے لیے پہلے بھی میں اٹھا کرتی تھی، لیکن اس حدیث مبارکہ سے آگاہ ہونے کے بعد صبح سحری کے وقت اٹھ کر سب کے لیے سحری بنانے کی کیفیت ہی بدل گئی۔ مشکل ہی نہ لگا، یوں لگتا تھا کہ واقعی رحمت کے فرشتے سحری کے لیے اٹھنے، سحری پکانے اور سحری کرنے والوں پر رحمت بھیج رہے ہیں۔ دعاؤں میں وہ چاہتیں آ گئیں کہ رب کے فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہنے کے منتظر بیٹھے ہیں۔ پھر روزے کا وہ تقدس اور وہ روحانی قوت نصیب ہوئی۔ الحمدللہ رب کریم ہمیں علم الہی میں اور بھی آگے سے آگے بڑھائے۔ اور سنو میری بیٹیوں اور بہنوں، قیامت کے دن روزہ دار کا کیا مقام ہوگا کہ جب میدان حشر ہوگا اور ہر شخص حساب کتاب کی فکر میں سرگرداں ہوگا تو روزہ داروں کے لیے ایک دسترخوان سجایا جائے گا جس میں طرح طرح کے کھانے ہوں گے۔ اس سے روزہ دار مزے سے کھانا کھا رہے ہوں گے۔ دوسرے لوگ سوچیں گے کیا وجہ ہے کہ یہ مزے سے کھانا کھا رہے ہیں اور ہم حساب کتاب کی فکر میں سرگرداں ہیں۔ انہیں کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں رب کی رضا کے لیے روزے رکھتے تھے اور تم کھاتے پیتے تھے۔ آگے آپ اجر دیکھیے روزہ داروں کا۔ میدان حشر کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ جس کا نام باب ریان ہے وہ کھولا جائے گا اور روزہ داروں سے کہا جائے گا اس دروازے سے خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ، اور اس دروازے سے روزہ داروں کے علاوہ اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ کیا اعزاز ہے روزہ دار کا!
حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میرے پاس ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ روزہ ہی صرف ایسی عبادت ہے جو روزہ دار اور اللہ کے درمیان ایک راز ہوتا ہے۔ دیگر کوئی بھی ہم عبادات کر لیں، ہم اسے دنیا والوں سے چھپا نہیں سکتے۔ میں نماز بھی پڑھوں تو میرے گھر کے افراد میں سے کوئی نہ کوئی تو دیکھے گا۔ میں اگر انفاق فی سبیل اللہ کروں، لوگوں سے چھپ کر دوں، لیکن جسے دوں گی وہ تو اسے تو پتہ ہوگا۔ اور حج تو ویسے ہی ساری دنیا کے سامنے ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو رب کریم اور روزہ دار کے درمیان ہے۔ روزہ دار چاہے تو وضو کرتے ہوئے پانی کا گھونٹ منہ میں نگل لے جب پیاس کی شدت ہو، لیکن روزہ دار ایسا نہیں کرتا۔ فریج میں ٹھنڈا مشروب بھرا ہوا ہو، شدت کی گرمی ہو اور غضب کی پیاس ہو، لیکن اس کے باوجود گھر میں چاہے اگر کوئی بھی نہ ہو، وہ ایک بوند بھی ٹھنڈے مشروب کا اپنے حلق سے نہیں اتارے گا، کیونکہ اللہ اور اس کے درمیان وہ جانتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جب وہ اللہ کی رضا کے لیے شدید گرمی کے روزے، شدید بھوک، شدت کی پیاس برداشت کرتا ہے اور دن بھر بھی اللہ تعالیٰ کے کہنے سے حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکتا ہے، صرف رب کی رضا کے لیے، رب جانتا ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو واقعی رب کریم نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میرے پاس ہے۔ رب کریم فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا، اس کا اجر تم رہنے دو، میں خود اس کا اجر دوں گا۔ ماہ صیام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے امت مسلمہ پر۔ صیام کا لفظ جو ہے وہ صوم سے ہے۔ صوم کا مطلب ہے رک جانا۔ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی یہ لفظ عربوں کے ہاں عام تھا۔ یہ لفظ عربوں کے ہاں گھوڑوں کی تربیت کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ گھوڑا جنگ کے لیے انتہائی مناسب جانور ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ گھوڑا نازک مزاج ہے۔ جن گھوڑوں کو جنگ کے لیے تیار کرنا ہوتا اس کی خاص ٹریننگ کی جاتی۔ انہیں بھوکا پیاسا رکھ کر موسم گرما میں تیز لو کے تھپیڑوں کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا، اس کے منہ پر توبڑا چڑھا دیا جاتا۔ وہ تیز لو کے تھپیڑے برداشت کرتا، بھوک پیاس کو برداشت کرتا، تاکہ اس کے اندر ضبط نفس برداشت آئے، تاکہ میدان جنگ کے مشکل ترین حالات کا مقابلہ وہ کر سکے اور اپنے مجاہد کے لیے ہلاکت کا سبب نہ بنے۔ تو ثابت قدمی اور صبر کی صفت پیدا کرنے کے لیے انہیں روزہ رکھواتے تھے۔ شدید سردیوں میں، یخ بستہ ہواؤں میں انہیں بھوکا پیاسا رکھ کے بلند جگہ پر کھڑا کر دیتے تھے، تاکہ ان کے اندر برداشت اور ضبط نفس پیدا ہو۔ ایسا کرنا گھوڑے کو صوم کروانا کہا جاتا تھا۔ گھوڑا تب جنگ کے لیے تیار ہوتا تھا۔ جنگ کے ان گھوڑوں کی اتنی فضیلت ہے کہ رب کریم نے سورۃ عادیات میں ان کی تعریف کی، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ہانپ کر دوڑنے والے گھوڑوں کی، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں نکالنے والوں کی، یعنی اتنے تیز رفتار چل کر میدان جنگ میں آگے بھاگ کر دشمن کی صفوں میں گھس جانے والے گھوڑوں کی رب کریم نے قسم کھائی ہے۔ امت مسلمہ پر صوم کیوں فرض کیا گیا؟ امت مسلمہ حقیقت میں دنیا کی امامت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ رب کریم نے بتایا سورۃ آل عمران میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تو امت محمدی جو ہے یہ دنیا کی امامت کے لیے ہے، یہ دنیا کی لیڈر قوم ہے، اور ہم آپ سب جانتے ہیں کہ اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جس میں ضبط نفس ہو، صبر کا مادہ ہو، اپنی خواہشات پر قابو پا کر بلند ترین مقاصد کے لیے قربانی دینے والا ہو۔ اس کے لیے صوم کا حکم دیا گیا کہ مومن روزے کے ذریعے نفس پر قابو پانا سیکھتا ہے، اس میں صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے،
تو دنیا کی امامت کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہ امت جو ہے یہ امامت کے لیے آئی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو روزہ ضبط نفس پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور بہترین لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے اندر ضبط نفس کی قوت ہو، صبر کا مادہ ہو، اپنی خواہشات پر قابو پا کر بلند ترین مقصد کے لیے قربانی دینے والا ہو۔ یہ سوچ، یہ ذہنیت روزے سے پیدا ہوتی ہے۔ روزہ انسان کے اندر سے حیوانی تقاضوں یعنی جسم کے تقاضوں کو قابو پا کر روحانی قوت کی بلندی عطا کرتا ہے۔ روزے سے انسان کو نفس پر قابو پانا آتا ہے۔ نفس پر قابو پانا شیطان پر قابو پانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر یوں دوڑتا ہے جیسے خون انسان کی رگوں میں گردش کرتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان جتنا زیادہ کھاتا پیتا ہے اتنا ہی زیادہ شیطان کی حرکت انسان کے خون میں اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان کی گزرگاہوں کو یعنی بھوک پیاس کے راستوں کو بند کرو۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کے آنے جانے اور اس کے گزرنے کے راستوں کو روکنے کا ایک طریقہ روزہ ہے۔ میرے بہت ہی پیارے سے سامعین، دیکھیں، ایک ذہنیت ہوتی ہے پیٹ بھرے ہوئے انسان کی ذہنیت۔ پیٹ بھرے ہوئے انسان کی ذہنیت لا ابالی، فوری لذت کی طرف لپکنے والی، انجام سے لاپرواہ، خود غرض، حیوانیت پرست اور صرف اپنی ذات سے غرض رکھنے والی ذہنیت ہوتی ہے۔ ایسے خود غرض لوگ جو صرف پیٹ کے لیے جیتے ہوں، وہ اپنی سوئی بچانے کے لیے دوسروں کے جہاز کو بھی ڈبو سکتے ہیں۔ ان میں قربانی، ایثار، شفقت اور ممتا کا جذبہ نہیں ہوتا۔ رب کریم روزے کے ذریعے اور اپنی الہامی تعلیمات کے ذریعے امت مسلمہ کو ایسا دیکھنا اور بنانا چاہتا ہے جس کی زندگی کا مقصد کھانے پینے سے بہت بلند، اپنی دائمی اور آخری زندگی آخرت کی تیاری کرنے والا ہو، رب کریم کے حکم پر اپنے نفس پر قابو پانے والا ہو، اس کے حکم پر حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روک دینے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے، اس کے بھیجے ہوئے نظام کو نافذ کرنے کے لیے وہ اپنا آرام، اپنی خواہشات اور اپنی جان کو قربان کرنے والا ہو۔ بہت بلند ہمت، بھوک و پیاس برداشت کرتا ہوا، رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر گریہ زاری کرتا ہوا کہ میں اللہ کے بندوں کو جہنم کے راستے پر چلنے سے کیسے بچاؤں۔ یہی سوچیں اور یہی تفکر تو تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار ہرا میں لے جاتا تھا۔ ہفتوں مہینوں رب کے حضور اسی غور و خوض میں رہتے کہ اللہ کے بندوں کو جہنم کے راستے پر چلنے سے کیسے بچاؤں۔ کھانے پینے کی کتنی فکر ہوتی، صرف تھوڑے سے ستو، پانی اور کھجور کے ساتھ جسم جاں کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے، بس بلند ترین مقصد کے لیے تفکر اور سوچ میں ڈوبے ہوئے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے ہوئے کہ اللہ تیرے بندوں کو جہنم کے راستے پر چلنے سے کیسے بچاؤں۔ آخر رب کی وحی آئی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ رب نے اپنی پہچان کے دروازے کھول دیے۔ پھر اگلی وحی میں رب کریم نے فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اے محمد جو کپڑا لپٹے پڑے ہو، اٹھو اور ہدایت کرو اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو، دنیا کو اللہ کی پہچان کرواؤ۔ اور آج ہم حامل قرآن ہیں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو رب کی رضا کے لیے خالص روزے نصیب فرمائے، مجھ گناہ گار سمیت۔ مگر ہمیں فکر ان کی بھی کرنی ہے جو روزے نہیں رکھتے، انہیں ہم کیسے روزے کی اہمیت، فضائل کا احساس دلا کر ہم انہیں روزہ دار بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ ایک دن کا بھی روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا کہ کوئی کوا اگر پیدا ہوتے ہی اڑنا شروع کر دے اور اڑتے اڑتے بوڑھا ہو کر مر جائے تو جتنا وہ فاصلہ طے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے۔ سوچے تو صحیح، روزہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو معلوم ہو کہ رمضان المبارک کیا ہے تو وہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان المبارک رہے۔ مگر اس کے ساتھ آپ یہ بھی سنیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان المبارک میں بغیر کسی شرعی عذر کے ایک روزہ بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے تو بعد میں اگر غیر رمضان میں ساری زندگی بھی روزہ رکھے وہ رمضان المبارک کے اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ رمضان المبارک کا مہینہ میرے رب کریم کا مہینہ ہے، رب کی سخا اور عطا پورے عروج پر ہوتی ہے۔ یہ پورے 11 مہینوں کے بعد آتا ہے۔ یہ مہمان مہینہ ہے۔ مہمان کسے کہتے ہیں؟ جو بہت عرصے کے بعد بہت تھوڑے وقت کے لیے آئے۔ 11 مہینوں کے بعد یہ 29 یا 30 دن کے لیے، یہ واقعی مہمان مہینہ ہے۔ رب کریم کی سخا اور عطا اس عروج پر ہوتی ہے کہ رب کریم نیکیوں پر اجر کے لنگر کھول دیتا ہے۔ ہر لمحہ بارش کی طرح برستی ہوئی رحمتوں کی فضائیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اس مہینے کے آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ جیسے آپ مہمان کے آنے سے پہلے اپنے گھر کو آراستہ کرتے ہیں، ڈشز پکاتے ہیں، خود صاف ہوتے ہیں، بالکل اس مہمان مہینے کے آنے سے پہلے ہمیں مکمل اس کی تیاری کر لینی چاہیے۔ عبادات کے تمام تر انداز اور سہولیات کے لیے کی تیاری رمضان المبارک سے پہلے باقی تمام تر دیگر کاموں کو سمیٹ لیا جائے تاکہ ان 30 دنوں کی رحمتوں کے لمحے میں ہم عبادات اور روزے کے علاوہ کسی اور کام میں اور گھر کے ضروری کام سحری افطاری کے علاوہ کسی اور کام میں وقت ضائع نہ کریں۔ مہمان جتنا اہم ہوتا ہے استقبال کی تیاریاں اتنے ہی زوروں پر ہوتی ہیں۔ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ شادی کی تیاریاں مہینوں پہلے شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے رمضان المبارک بھی مہمان مہینہ ہے۔ اس کا انتظار اور اس کی تیاریاں اور اس کے لیے انتظامات بھی بہت پہلے سے مومن کے دلوں میں ہوتے ہیں۔ میں نے شعر پڑھا کہ کسی شاعر نے اپنے پیارے کے لیے کہا کہ اے باد صبا کیا تو نے سنا، مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھا تو رستے میں، ہم آنکھیں بچھانے والے ہیں۔ میں دل کی چاہت نے گواہی دی کہ رمضان مبارک میں اسی طرح ہم دل کی چاہتوں کے دروازے کھول دیں، ہم اس کے استقبال کے لیے محبتوں کی آنکھیں وا کر دیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ غفلت ہم پر اس قدر طاری ہے کہ یقین جانیے کہ ایک رمضان المبارک میں ایک نئے شاپنگ مال کا افتتاح ہوا۔ انہوں نے افتتاح کے موقع پر بہت بڑی سیل لگا دی۔ عورتوں کا رش کے کندھے سے کندھا ٹکراتا۔ میری ہمسائی نے فون کیا کہ آنٹی فلاں شاپنگ مال پر افتتاح کے موقع پر بہت اعلیٰ سیل لگی ہوئی ہے، بہت رش ہے، آپ بھی ضرور چلیں۔ میں نے کہا نہیں، ابھی تو رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک کے بعد چلی جاؤں گی۔ اس نے کہا آنٹی نہیں، پھر تو سیل ختم ہو جائے گی۔ یقین جانے میرے دل میں ایسی درد کی ٹیس اٹھی کہ شیطان ہم پر اتنا غالب ہو گیا ہے کہ ان دنوں میں بھی دنیا کی خواہش ہم پر غلبہ پا لیتی ہے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ وہ پیارے دن ہیں کہ رب کریم نے بھی نیکیوں پر اجر دینے کی سیل لگائی ہوئی ہے جو رمضان المبارک کے بعد ختم ہو جائے گی۔ ہم ان دنوں کو دنیاوی کاموں میں کیسے ضائع کر دیتے ہیں؟ وہ رب کریم جو اس مہینے میں ہر فرض کا ثواب 70 گنا کر دیتا ہے، ہر سنت کا ثواب فرض کے برابر اور ہر نفل کا ثواب سنت کے برابر۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورا مہینہ کھلے رہتے ہیں۔ دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور پورا مہینہ بند رہتے ہیں۔ ان 30 دنوں میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ خدا را ایسا نہ ہو کہ ہمارا نفس ہی ہمارے لیے شیطان بن بیٹھے۔ خدا را نفس کو قابو کیجئے۔ عید کی خریداری، کپڑے، راشن وغیرہ رمضان المبارک سے پہلے ہی تمام کام ختم کر لیں۔ ہم ان بارش کی طرح برستی ہوئی رحمتوں کی فضاؤں کا ہر لمحہ امر بنا لیں، رو رو کر رب کریم سے گناہ بخشوا لیں، جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کر لیں۔ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا کر دیا گیا ہے۔ ایک بار سورۃ اخلاص صدق کے دل سے پڑھنے والے کے لیے جنت میں 56 شہر تعمیر کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کی راتوں میں پڑھی جانے والی تراویح کے ہر سجدے کے بدلے میں رب کریم 1500 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر صدق کے دل سے پڑھنے والے کے لیے ہر لفظ کے بدلے میں جنت میں پھلوں سے لدے ہوئے درخت لگا دیے جاتے ہیں۔ یہ رحمتوں کی برسات، یہ مغفرتوں کی فراوانیوں کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک عادل بادشاہ کی دعا، ایک مظلوم کی دعا اور ایک روزہ دار کی دعا افطار کے وقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ افطار کے وقت ہر روز 70,000 افراد کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے انہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ خدا را جب افطار کے لیے دسترخوان سجائیں تو تھوڑی سی جلدی افطار سے کچھ پہلے ضرور وقت صدق کے دل سے گڑ گڑا کر رب سے دعائیں مانگیں، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا واسع الفضلی اغفر لی، اے وسیع عطا والے میری بخشش فرما دے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 چیزوں کا اس مہینے میں کثرت سے ورد کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد، دوسرا استغفار کی کثرت، تیسرا دوزخ سے نجات کی دعا اللہم اجرنی من النار، تیسرا جنت کے حصول کی دعا اللہم ارزقنی جنت بغیر حساب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب کرے ہم سب کو اور ہر مومن مسلمان کو ان رحمتوں والے مہینے کے روزے اور عبادتیں۔ مگر ایک چیز جس کی طرف ہم سب کو بہت توجہ دینی ہے کہ احتساب ذات کے ساتھ روزے رکھنے ہیں۔ صرف پیٹ کو کھانے پینے سے روکنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، دل کو متقی بنانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد ہی یہ بتایا ہے کہ تقوی انسان کے دل کے اندر پیدا ہو۔ ہمیں منہ کے روزے کے ساتھ آنکھ کا بھی روزہ رکھوانا ہوگا۔ آنکھ کو خیانت سے، ٹی وی کے فحش لچر پروگراموں سے اور اریہ مناظر سے روکنا ہوگا۔ سوشل میڈیا پر، موبائل کی سکرین پر اریہ مناظر دیکھنا آنکھ کا زنا ہے جس سے روزہ خراب ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے کان کو روزہ رکھوانا ہوگا کہ اے کان تو بھی روزہ رکھ، موسیقی، فلموں، فحش آوازوں سے اے کان تو دور رہ، ورنہ تیری سماعت خراب ہو جائے گی اور حی علی الصلاح کی آواز تجھ سے گزر کر دل تک نہیں پہنچے گی، دل کو جگائے گی نہیں۔ زبان سب سے بڑا روزہ تجھے رکھنا ہے، غیبت سے، چغلی سے، دل آزاری سے بچنا ہے کہ میرا روزہ ضائع نہ ہونے پائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹ اور غیبت سے روزہ پھٹ جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ روزہ پھٹ جانے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کا پھٹ جانا روزے کا ضائع ہو جانا ہے۔ اس لیے دل کو سمجھانا ہے کہ تو پاکیزہ ہو جا، روزہ دار ہے تو، حسد سے، بغض سے، کینہ سے، کدورت سے پاک ہو جا کہ میرا روزہ ضائع نہ ہونے پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ہیں جنہیں روزے میں بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا،
غیبت اور حرام کھانے کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیں باشعور مسلمان کی طرح ہمیں اپنے گھروں میں رمضان المبارک کا استقبال کرنا ہے۔ گھر کے ہر فرد کے دل میں ان دنوں کی، ان ساعتوں کی رحمتوں کے تقدس سے ہمارے دل معمور ہو جائیں۔ کوئی آپ سے جھگڑا کرے، کوئی لغو بات کرے، پوری قوت ایمانی اور بھرپور وقار کے ساتھ اسے کہیے انا صائم، میں روزہ دار ہوں۔ ایک اور بات جس کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ یہ مہینہ افطاریوں اور پہلے سے بڑھ کر پیٹ پوجا کی نظر نہ ہو جائے کہ مردوں کا افطار اور افطار پارٹیوں کا سامان ڈھوتے ڈھوتے اور عورتوں کا کچن ہی میں وقت نہ گزر جائے۔ بلا شبہ یہ خواتین کے لیے اعزاز ہے کہ گھر کے تمام افراد کے سحر و افطار کا انتظام کر کے اجر پاتی ہیں، مگر ایک نظر اس اسوہ حسنہ پر بھی ڈالیے کہ واقعہ یوں ہے کہ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کے گھر فاقہ تھا۔ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا کہ کچھ لے کے آئیں۔ حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں۔ فرمایا یا رسول اللہ، فرشتوں کا کھانا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا یعنی تسبیح ہے، ہمارا کھانا کیا ہے؟ فرمایا حبیب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، محمد کے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس چند بکریاں آئی ہیں، چاہو تو میں تمہیں 5 بکریاں دے دوں، چاہو تو میں تمہیں 5 کلمات سکھا دوں جو جبرائیل علیہ السلام ابھی ابھی مجھے سکھا گئے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا مجھے بکریاں نہیں چاہیے، مجھے وہ 5 کلمات سکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر فاطمہ الزہرا کو یہ کلمات سکھائے، یا اول الاولین، اے سب سے اول، و یا آخر الآخرین، اے سب سے آخر، و یا ذل قوت المتین، اے قوت اور طاقت والے، و یا راحم المساکین، اے مساکین پر رحم کرنے والے، و یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا یہ کلمات سیکھ کر خوشی خوشی گھر واپس آئیں۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ سے فرمایا دنیا لینے گئی تھی لیکن آخرت لے کر واپس آئی ہوں۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر تو یہ تمہارے بہترین دن ہے، یہ ہیں بہترین لوگوں کے بہترین دن، اور ہمارے دسترخوان پر بیمار کر دینے والی افطار ڈشز کی بھرمار۔ ایک رپورٹ کے مطابق رمضان المبارک میں کروڑوں کے سموسے فروخت ہوتے ہیں۔ آئیے دل کو پڑھائیں کہ سحری اور افطاری ثواب ہے، مگر گھنٹوں گھنٹوں سحری اور افطاری کا اہتمام کرنا مومن کی شان نہیں ہے۔ اس سے وقت بچا کر ہم نے یہ وقت اور اہم ترین کام میں لگانا ہے۔ کس اہم کام میں؟ جو رمضان المبارک کا خاص تحفہ ہے۔ رب کریم نے سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 185 میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل جو ہدایت دینے والی اور حق و باطل کا فرق واضح کرنے والی ہے۔ تو رمضان المبارک کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ روزے بھی اسی مہینے میں فرض کیے گئے ہیں کہ یہ مہینہ باقی تمام مہینوں سے فضیلت والا تھا۔ کس لیے؟ کہ اس میں نزول قرآن ہو چکا تھا۔ اب دیکھیں نزول قرآن کا آغاز تو روزے فرض کرنے سے 12 سال پہلے ہو چکا تھا۔ روزے تو 2 ہجری میں فرض ہوئے، تو رب کریم نے روزے رمضان المبارک ہی میں کیوں فرض کیے؟ کسی اور مہینے میں رجب، شعبان، شوال کسی اور مہینے میں کیوں نہیں فرض کیے؟ اس لیے کہ قرآن پاک کا امت محمدی کو ملنا رب کریم کا بہت بڑا انعام، امت محمدی پر بہت بڑا احسان ہے۔ یہ ایسی نعمت عظمیٰ ہے جو امت محمدی کو ملی ہے
کہ اس نعمت عظمیٰ کے شکر کا حق اس سے بہتر اور کسی طریقے سے ادا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ امت محمدی اس مبارک مہینے میں روزے کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ جب مومن روزے کے تقدس اور روحانی ساعتوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اسے تراویحوں میں پڑھتا ہے، تو اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم بھی صدقے دل سے رمضان مبارک کی ساعتوں کو قرآن پاک سے سجائیں گے، روزے کے ساتھ بھی اور روزے افطار کے بعد تراویحوں میں بھی، کیونکہ جتنی کثرت سے قرآن پاک رمضان مبارک میں پڑھا جاتا ہے کسی اور مہینے میں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام رمضان مبارک میں آ کر دورہ قرآن کرواتے، اور آخری رمضان مبارک میں 2 مرتبہ دورہ قرآن انہوں نے کروایا۔ دن میں گھر میں جتنے سپارے آپ روز ناظرے پڑھ لیں، تراویح میں آپ اس کی تلاوت سنیں، لیکن اس کے ساتھ ہی دن میں روزانہ کا کچھ وقت نکال کر ہم دورہ قرآن میں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے وقت لگائیں گے، کیونکہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا قرآن پاک کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم میں یہ ذوق پیدا فرما دیا تھا کہ ہم قرآن پاک کی چھوٹی سے چھوٹی صورت، مثلا سورۃ العصر بھی ہم سمجھ کر پڑھیں۔ یہ پورا قرآن پاک بغیر سمجھے پڑھنے سے افضل ہے۔ سنن ابن ماجہ اور ابو داؤد میں حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اگر تو صبح اٹھ کر قرآن پاک کی ایک آیت کا فہم حاصل کر لے تو یہ تیرے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ اس لیے دورہ قرآن میں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے وقت لگائیے، اللہ کے پیارے بندوں میں شامل ہو جائیے۔ ہم ساری زندگی قرآن پاک کو سمجھے بغیر صرف قرآن خوانیاں ہی کرواتے رہے، جبکہ رب کریم قرآن پاک میں ہم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، بھلا یہ لوگ قرآن پاک پر غور و فکر و تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو قرآن پاک کو سمجھے بغیر پڑھنے سے دل کے تالے نہیں کھلتے، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی پہچان کا دروازہ نہیں کھلتا۔ اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن پاک کو سمجھنے سے ہی ملتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت ہی نے دین اسلام کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا۔ قرآن پاک کو جب سمجھ کر پڑھنے تو قرآن پاک کو پڑھنے کا یہ انداز ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب درد دل سے قرآن پاک پڑھتے تو سننے والے پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی۔ مشرکین مکہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ انہیں اس زور و شور سے قرآن پاک پڑھنے سے روکو، یہ قرآن پاک پڑھتا ہے تو خود بھی روتا ہے، ہمیں بھی رلاتا ہے، ہماری عورتیں روٹیاں پکاتی رک جاتی ہیں، ہمارے مزدور کام کرتے کرتے اپنے ہاتھ روک لیتے ہیں۔ یقین جانیے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب یا ایھا الذین آمنو کے لفظ پر آتے تو ہماتن گوش ہو کر بیٹھ جاتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ فرما رہا ہے۔ آج بھی ہم دیکھیں کہ دوسرے ادیان کو چھوڑ کر جو لوگ دین اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور کتنے ہی مسلمان ہیں جو گناہوں کی زندگی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی راہ پر چل پڑے ہیں، اور کتنے ہی ہیں جو دنیاوی ترقی کے عروج اور شہرت کی بلندی اور امارت کے بلند مناروں کو ٹھکرا کر دین الہی کے داعی اور مبلغ بنے ہیں۔ تو کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن پاک کو جب سمجھ کر پڑھا تو ہمارے دل کے بند دروازے ایسے کھلے کہ ہم آج تک اس کتاب کو بند نہیں کر سکے۔ بس پھر اللہ ہی اللہ دنیا کو بتاتے پھرے کہ اللہ کیا ہے۔ تو رمضان المبارک کا خاص تحفہ قرآن پاک ہے۔ مومن روزے کے ساتھ اور اپنی تسبیحات کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت، تراویح میں قرآن پاک سننا، اور دن میں دورہ قرآن میں قرآن پاک کو سمجھنا، مومن رمضان المبارک کی ان ساعتوں کو اپنے لیے امر بنا دے گا،
اپنے آپ کو ان تمام تر بہترین عبادات میں مصروف کر کے رب کریم آپ کو ہم سب کو رمضان المبارک کی تمام تر فضائل اور رحمتوں سے مالا مال کر دے۔ ہماری عبادتیں، ہمارے روزے، ہماری تسبیحات، ہماری دعائیں رب کریم قبول و منظور فرما لے۔ آمین ثم آمین۔